بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفاق سائنس سیریز پرائمری تعلیم اردو تیسری جماعت کی اردو کی کتاب ہے۔ آج ہم اس کا سبق نمبر 10 شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 10 مفکر پاکستان، یعنی پاکستان کے مفکر۔ یہ پاکستان کے مفکر علامہ اقبال کے بارے میں یہ سبق ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اہم الفاظ ہیں: سلیقہ شعر، ہنرمند، بلند بختی، خوش قسمتی، افزائش، بڑھنا، ولولہ، جوش، نظریہ، خیال۔ اس سبق کو پڑھتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ السلام 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اقبال کے والد شیخ نور محمد ایک دیندار آدمی تھے، یعنی مذہب کے پابند۔ ان کی والدہ امام بی بی ایک نیک دل اور سلیقہ شعر خاتون تھی۔ خاتون عورت کو کہتے ہیں۔ وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ محتاجوں اور ضرورت مندوں یعنی ضرورت مند جو لوگ تھے ان کو ان کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ شیخ نور محمد کا خیال تھا کہ ان کا بیٹا سب کے لیے بلند بختی کا باعث ہوگا، یعنی خوش قسمتی کا باعث ہوگا، اس لیے وہ ان کی تربیت یعنی پرورش کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے۔ اس دور کے رواج کے مطابق اقبال کی تعلیم کا آغاز قرآن مجید سے ہوا۔ اقبال سمجھ بوجھ اور ذہانت سے اپنے ہم عمر بچوں سے کہیں آگے تھے، یعنی کہ سمجھ بوجھ ہوتا ہے جاننا، اور ذہانت میں اپنے ہم عمر بچوں سے کہیں آگے تھے۔ 5 برس کی عمر میں اسکاچ مشن ہائی اسکول میں داخلہ لیا۔ وہاں آپ نے پرائمری اور میٹرک میں وظائف حاصل کی، یعنی وظیفہ حاصل کیا۔ بچپن ہی سے ان کے اندر وہ جوش اور جذبہ موجود تھا جو بڑے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ انہیں کھیل کود کا بھی شوق تھا۔ عام بچوں کی طرح شرارتیں بھی کرتے تھے۔ حاضر جواب بھی تھے۔ حاضر جواب یعنی کہ فوراً اگلے کے سوال کا جواب دے دینا۔ شیخ نور محمد یہ سب دیکھتے مگر منع نہ کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سب انسانی جسم اور دماغ کے لیے بے حد ضروری اور مفید ہے۔ مفید یعنی کہ سود مند یا اچھا ہے۔ میٹرک کے بعد، میٹرک ہوتی ہے 10ویں کلاس تک تعلیم حاصل کی جائے۔ میٹرک کے بعد انٹرمیڈیٹ یعنی 12ویں جماعت کی تعلیم بھی اقبال نے اسکاچ مشن کالج سے حاصل کی، اور مزید یعنی اور زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور آ گئے، جہاں گورنمنٹ کالج میں BA میں داخلہ لیا۔ 1897 میں اقبال نے BA کا امتحان پاس کیا اور عربی میں اول آنے پر طلائی تمغہ بھی حاصل کیا، یعنی کہ سونے کا تمغہ بھی حاصل کیا۔ MA کے بعد یعنی کہ 16 جماعت پاس کرنے کے لیے آپ نے فلسفے کے مضمون کا انتخاب کیا۔ انتخاب کرنا، چناؤ کرنا، کسی چیز کو چن لینا۔ 1905 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ روانہ ہو گئے، یعنی کہ پاکستان سے باہر دوسرے ملک میں چلے گئے اور وہاں 3 سال قیام کیا۔ 3 سال وہاں پر رہے۔ آپ نے انگلستان سے بار ایٹ لا اور جرمنی سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ 1908 میں آپ وطن واپس آئے اور لاہور میں مقیم ہوئے۔ مقیم ہونا یعنی رہنا۔ آپ نے کچھ عرصہ وکالت بھی کی، لیکن جلد اسے ترک کر دیا۔ ترک کرنا، چھوڑ دینا، کیونکہ آپ کی اصل منزل شاعری تھی، جسے آپ نے مسلمان قوم کو بیدار کرنے کے لیے استعمال کیا، مسلمان قوم کو جگانے کے لیے، انہیں ہوشیار کرنے کے لیے استعمال کیا۔ علامہ محمد اقبال کی شاعری نے مسلمان قوم میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کر دیا، یعنی کہ ایک جذبہ پیدا کر دیا۔ 1923 میں حکومت نے اقبال کو سر کا خطاب دیا، یعنی کہ سر کا خطاب دینا یعنی کہ اپنا استاد ماننا، سر کا خطاب دیا۔ 1930 میں علامہ محمد اقبال آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر مقرر ہوئے۔ آل انڈیا مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ ایک لیگ کا نام تھا، جس کو پورا نام اس کا آل انڈیا مسلم لیگ تھا، یعنی ایک تحریک تھی جس کا نام تھا۔ اور اعلیٰ عباد کے خطبے کے دوران میں پہلی مرتبہ مسلمان کے لیے ایک الگ وطن کا نظریہ پیش کیا۔ نظریہ یعنی کہ الگ وطن کا خیال پیش کیا، اس لیے آپ مفکر پاکستان بھی کہلائے۔ علامہ محمد اقبال نے نہ صرف پاکستان کا تصور پیش کیا، یعنی کہ خیال پیش کیا، بلکہ اس سلسلے میں قائد اعظم کی رہنمائی بھی کی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ صرف قائد اعظم ہی وہ شخصیت ہیں جو مسلمان کی ڈانو ڈول کشتی کو سنبھال سکتے ہیں، یعنی پریشان حال کو سنبھال کر صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں، یعنی کہ صحیح طریقے سے مدد کر سکتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال کی شاعری اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کو ایک وسیع مقصد کے لیے استعمال کیا اور مسلمانوں کے اندر آزادی کی تڑپ پیدا کی۔ ان کی کتابوں میں بانگ دارا، بال جبریل، ضرب کلیم اور بہت مشہور ہیں، یعنی کہ یہ جو کتابوں کا نام ہے نا، بانگ دارا، بال جبریل، ضرب کلیم، یہ علامہ اقبال کی لکھی ہوئی شاعری کی کتابیں ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی، جیسے ایک پہاڑ اور گلہری، یہ نظم کا نام ہے، بچے کی دعا، پرندے کی فریاد، ماں کا خواب اور ہمدردی، یہ نظموں کے نام ہیں۔
علامہ محمد اقبال نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی. آپ کا مزار بادشاہی مسجد لاہور کے صدر دروازے کے باہر ہے. جیسے یہ بادشاہی مسجد کا دکھایا گیا ہے، بادشاہی مسجد کو دکھایا گیا ہے. بادشاہی مسجد کے باہر صدر دروازے کے باہر آپ کا مزار ہے. نمایاں کامیابی حاصل کرنے پر سونے کا تمغہ دیا جاتا ہے، یعنی کہ بہت اچھی کارکردگی حاصل کرنے کے بعد سونے کا تمغہ دیا جاتا ہے. اس کی مشق ہے، الفاظ معنی ہے: دیندار، پرہیزگار، افزائش، بڑھنا، ترک کر دینا، چھوڑ دینا، نظریہ، خیال، سلیقہ شعار، ہنرمند، طلائی، سونے کا یا سنہری، مفکر، فکر کرنے والا، سوچنے والا. درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں. علامہ محمد اقبال پیدا ہوئے 10 نومبر 1875 کو، 9 نومبر 1877 کو، 11 نومبر 1876 کو، 9 نومبر 1878 کو، 9 نومبر 1877 کو. علامہ محمد اقبال کو طلائی تمغہ ملا، اردو میں، اسلامک میں، عربی میں، فارسی میں. عربی میں. علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری سے مسلمانوں کو کیا ہوشیار، سمجھدار، خبردار، بیدار. مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا نظریہ پیش کرنے پر علامہ محمد اقبال کو کہتے ہیں شاعر مشرق، مفکر پاکستان، مصور پاکستان، بابائے پاکستان. مفکر پاکستان. علامہ محمد اقبال کا مزار واقع ہے لاہور میں، کراچی میں، سیالکوٹ میں، فیصل آباد میں. لاہور میں. الفاظ کے شروع میں ہم لگا کر نیا لفظ بنائیں اور اس کے معنی سمجھیں. خیال، ہم خیال. راز، ہم راز. آواز، ہم آواز. نام، ہم نام. جماعت، ہم جماعت. عمر، ہم عمر. زباندانی ہے. دیے گئے پیراگراف میں سے مناسب جگہوں پر سکتہ، خاتمہ اور سوالیہ کا نشان لگائیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سننے، بولنے، دیکھنے اور چلنے پھرنے کی نعمتوں سے نوازا ہے. یہاں پر خاتمہ کا علامت آئے گی. اس کی زندگی آرام، سکون اور سہولت سے گزرے. یہاں پر خاتمہ کی علامت آئے گی. اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے. یہاں پر سوالیہ نشان آئے گا. جس کی عبادت کی جائے. ہمیں اپنے، یہاں پر خاتمہ کی علامت آئے گی، ہمیں اپنے علاوہ دوسرے انسانوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. کیا آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ یہاں پر سوالیہ نشان آئے گا. یہاں پر خاتمہ آئے گا. ان الفاظ کو الفبائی ترتیب سے لکھیں. یہ لفظ دیے گئے ہیں: جوش، تربیت، ذہانت، شوق، بچپن، طلائع، مفید، نعمتوں. ان کو الفبائی یعنی کہ الفبے کی ترتیب سے لکھنا ہے. بچپن، تربیت، جوش، ذہانت، شوق، طلائع، مفید، نعمتوں. فی الحال ماضی اور مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں. یہاں حال ہے، یہ ماضی ہے، یہ مستقبل ہے. یہاں پر انہوں نے مثال دی ہے: پرندہ اڑتا ہے. پرندہ اڑتا ہے یعنی یہ حال میں آ رہا ہے، اڑتا ہے. ماضی، اڑتا تھا، پرندہ اڑتا تھا، یہ گزر گیا ہے زمانہ. مستقبل، آنے والا زمانہ، پرندہ اڑے گا. ڈاکیا ڈاک لایا ہے. ڈاکیا ڈاک لایا تھا. ڈاکیا ڈاک لائے گا. یہاں پر انہوں نے مستقبل کا ایک جملہ دے دیا ہے، باقی ماضی اور حال کا ہم نے خود بنانا ہے. اسی طرح یہاں پر حال کا جملہ دے دیا ہے، ماضی کا اور مستقبل کا آپ نے خود بنانا ہے. یہاں پر ماضی کا دے دیا ہے، حال کا اور مستقبل کا خود بنانا ہے. یہاں پر مستقبل کا ایک جملہ دے دیا ہے: دھوبی کپڑے دھوئے گا. یہاں پر ماضی اور حال کا آپ لوگوں نے خود بنانا ہے. لکھائی کی مہارت ہے. ان الفاظ کے جملے بنائیں. جیسے ہجرت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. اسی طرح نیچے لفظ دیے ہیں: نیک دل، مقیم، بیدار، رہنمائی. یہ لفظ جو ہیں، ان لفظوں کو وہ جملے بنانے ہیں جن میں یہ لفظ آ رہے ہوں. ہر بچہ اپنے ذہن کے حساب سے، اپنے ذہن کے مطابق جو آپ کو جملہ ٹھیک لگ رہا ہے، جنہوں میں یہ لفظ آ رہا ہے، وہ لفظ دے کر یہاں پر جملے لکھیں.